میں شادمہ خان اپنے چینل شہر آرزو کے ذریعے آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں اپنی کہانیوں کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میری کہانیوں کے عکس میں آپ کو زندگی کے مختلف پہلو نظر آئیں گے، جس میں خوشیاں بھی نمایاں ہوں گی اور غم بھی ظاہر ہوں گے۔ لیجیے پیش ہے میری کہانی، جس کا عنوان ہے بے گناہ۔ آج مجھے پھر آفس پہنچنے کی جلدی تھی، کل کے باقی کام جو نپٹانے تھے۔ جلدی کرنے کے باوجود مجھے بس کی پچھلی سیٹ پر ہی جگہ ملی اور میرا سارا وقت اس عجیب و غریب و پراسرار شخص کو دیکھتے ہوئے بیتا، جس کی عمر 50-55 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ شخص ہمیشہ ڈرائیور کی بغل کی سیٹ پر بیٹھتا تھا۔ وہ آج بھی اسی انداز میں بیٹھا تھا۔ اس دن بھی اس کے ہاتھ میں ایک وزنی اور موٹی کتاب تھی، جسے وہ لگاتار پڑھ رہا تھا۔ میرا اسٹاپ آ گیا اور میں اتر گئی۔ آفس کی گہما گہمی میں میں اس عجیب شخص کو بھول گئی، جو مجھے تقریباً 3-4 مہینے سے بس پر دکھتا تھا، ایک ہی جگہ، ایک ہی حالت میں، اور میں نے کبھی اس کی جگہ بدلی نہیں دیکھی اور کبھی بنا کتابوں کے نہیں دیکھا۔ گھر پہنچ کر میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو تر و تازہ کیا۔ اتنے میں میرے پتی آکاش آ گئے تھے۔ آفس سے آتے ہی آواز لگائی، "اوشا کہاں ہو؟ ایک گلاس پانی لانا۔" میں باتھ روم سے جلدی سے نکل کر آئی اور آکاش کو پانی دیا۔ "آکاش، آج آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟" مجھے خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہو رہی ہے۔ آج آفس کا کام جلدی نپٹا کر جلدی آ گیا کہ تھوڑا وقت اپنی شریک حیات، اپنی زندگی اوشا کے ساتھ گزار سکوں۔ "اچھا، آج بہت پیار آ رہا ہے۔ خیریت تو ہے؟ کہیں پھر سے تو آفس کے بہانے سے باہر تو نہیں جانا ہے مجھے اکیلا چھوڑ کر ہفتوں کے لیے؟" "نہیں مائی سویٹ ہارٹ، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں نے ایک ہفتے کی چھٹی لی ہے تاکہ ہم دونوں کو ساتھ گزارنے کا موقع مل سکے اور ہم تھوڑا آرام بھی کر لیں۔" "یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ اور جلدی سے پیکنگ کرو، ہمیں صبح ہی نکلنا ہے۔" پھر ہم پونا کے لیے روانہ ہو گئے، 6-7 دنوں کے لیے، زندگی کی بھاگ دوڑ سے دور۔ پھر یہ دن بھی پنکھ لگا کر اڑ گئے اور ہم اپنے شہر لکھنؤ لوٹ آئے، اسی گہما گہمی اور بھاگ دوڑ کے بیچ۔ صبح آفس کی تیاری کرتے ہوئے آکاش نے آواز لگائی، "اوشا جلدی کرو، میری بس چھوٹ جائے گی۔ ناشتہ نہیں بنا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، میں جا رہا ہوں۔" "آکاش رکیے، ناشتہ بن چکا ہے، ٹفن لے کر جائیے، مجھے پتہ ہے آپ کینٹین کا نہیں کھائیں گے اور بھوکے رہ جائیں گے۔" "ٹھیک ہے سویٹ ہارٹ، میرا اتنا خیال رکھنے کے لیے شکریہ۔" "اچھا اوشا، میں چلتا ہوں، شاید مجھے آفس سے آنے میں دیر ہو جائے، تم جلدی آنے کی کوشش کرنا۔" آکاش کے جانے کے بعد میں بھی جلدی سے آفس کے لیے تیاری کرنے لگی۔ اس کے باوجود بھی لیٹ ہو گئی اور مجھے بس کی پچھلی سیٹ پر ہی جگہ ملی، اور مجھے اس بات کی حیرت ہوئی کہ ڈرائیور کی بغل کی سیٹ پر وہ شخص نظر نہیں آیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اپنے بغل میں بیٹھی اس عورت سے پوچھا، جو اکثر میرے بغل میں بیٹھتی تھی، "آج وہ آدمی نظر نہیں آ رہا ہے؟" "کون آدمی؟" اس عورت نے حیرت سے کہا۔ "ارے وہی جو میلے کپڑے پہنتا تھا، جس کے ہاتھ میں ہمیشہ موٹی کتاب رہتی اور کندھوں پر بڑا سا میلا سا تھیلا لٹکا رہتا تھا۔" "اچھا، وہ آدمی، وہ اسپتال میں بھرتی ہے۔" "اسپتال میں؟ مگر کیوں؟" "اسے پولیس والوں نے مارا۔ اس سے پہلے پبلک نے بھی اس کی پٹائی کی تھی۔" میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے پوچھا، "آخر اس نے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ لوگوں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟" اس عورت نے بتایا، "لوگوں کو شاید اس بات کا شک ہو گیا تھا کہ وہ دہشت گردوں سے ملا ہوا تھا اور اس کا ارادہ بم دھماکے کا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں